اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد. سلسلے گفتگو کی آج آخری نشست ہے اور اس فرش عزا سے صلوات فرض محمد علیہ میں اپنی طرف سے معذرت خواہی کرتا ہوں جو آپ کے خدمت میں ان مطالب کو لے کے نہیں آ سکا جو آپ کا حق تھا، اور بہت سی مجبوریاں اور بہت سے لوگ مختلف الخیال کیونکہ ایک ساتھ اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے ایک موضوع کو کسی منزل تک پہنچانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہاں آپ تشریف لائے، آپ یہاں نہ انجمن جان ساران کے مہمان تھے، نہ آپ میری وجہ سے آئے تھے، آپ اس فرش عزا پر امام زمان کو غصہ دینے آئے تھے۔ اگرچہ یہ شرف انجمن کو حاصل ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے یہ گلہ ہو۔ ہمیں جو کچھ یہاں ملا ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمیں تو فرش چاہیے، ہم یہاں عرش کی تلاش میں آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو فرش کی تلاش میں آتے ہیں، ہم بیٹھنے کی تلاش میں آتے ہیں، اور اس در پر جتنا تواضع کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم جو بھی کر لیں، جتنی بھی عزاداری کر لیں اور عزاداری میں جتنی بھی زحمتیں اٹھا لیں، ان زحمتوں کے سامنے ہماری زحمتیں کچھ بھی نہیں ہیں جو علی کی بیٹیوں نے اٹھائی۔ ان سختیوں کے مقابلے میں ہمارے یہ سختیاں کوئی سختیاں ہی نہیں ہیں، ہم تو سختیوں کے لیے آتے ہیں، ہم کسی آسانی کے لیے نہیں آتے، ہم محشر میں آسانی کے لیے آتے ہیں، اور اطراف میں جو ہمسائے ہیں یہ خوش نصیب ہیں، یہ سعادت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، یہ کہ اتنے زیادہ عزاداروں کی خدمت کر سکیں، ان کے لیے سہولت فراہم کر سکیں، اور جن کاروبار کو چند دن یہاں سارا دن تو نہیں رہا، کچھ وقت ان کا کاروبار بند رہا ہے، اگر کوئی سروے کرے، کوئی جوان سروے کرے، انہیں کوئی اقتصادی نقصان نہیں ہوا ہے، ان کے رزق میں برکت آئی ہے، اور یہ بہت ہی واضح سی بات ہے۔ میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، ہم یہاں شہر میں بڑے بڑے جب گاؤں جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جب بچہ ہوتا ہے کہ کھیت کیا ہے اور کھیت کو نقصان کیا ہے، ہم کہتے ہیں بہت اچھی سی فیلڈ ہے، اس میں کھیلنے کے لیے نکل جاتے ہیں، تو لوگ منع کرنا شروع کیا، لوگوں نے کہ بھئی یہ کھیت ہے، اس کو خراب مت کرو، ٹھیک ہے ہم منع ہو گئے۔ عاشورہ کا جلوس نکلا گاؤں میں، تو سارا جلوس جو ہے راستہ چھوڑ کے کھیت کے اوپر سے چل گیا، ہم نے کہا کھیت خراب ہوگا، راستہ خالی ہے، کہا لوگ تمنا کرتے ہیں کہ جلوس ہمارے کھیت سے گزرے، کھیت خراب نہیں ہوتا، کہتے نہیں، جس کھیت سے جلوس گزرتا ہے ادھر فصل اچھی ہوتی ہے، اور یہ سالہ سال سے ہوگا۔ آپ کی دکانیں اگر کچھ گھنٹے بند ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے دنیاوی رزق میں بھی برکت آئے گی، اور انشاءاللہ شافع محشر آپ کی شفاعت بھی فرمائے گی۔ اور اس یہاں باب اللہ ہے، حسین باب اللہ ہے، یہاں سے ہم نے اللہ تک پہنچنے کا ایک سفر طے کیا، اور جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارے جوانوں کو پتہ چل جائے، وہ کسی بھی نام سے دھوکہ نہ کھائیں، وہ اگر ایتھزم کی طرف نہ جائیں تو جو دشمن ہے اس نے ان کے لیے اور جال بچھائے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ ایتھسٹ اگر نہیں بنتے تو آپ ایگنوسٹک بن جائیں،
کہ میں ایتھسٹ نہیں ہوں، میں خدا کا یہ نہیں کہتا خدا نہیں ہے، میں کہتا ہوں مجھے شک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت سے جوانوں کے لیے یہ مشکل ہے کہ کبھی کبھار ان کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، اغوا کرنے والے ان سوالات سے ان کو اغوا بھی کرتے ہیں، وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم ایتھسٹ ہو گئے یا ایگنوسٹک ہو گئے، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ ایسے سوالات آئے، کچھ شک گزرا۔ یہ سوالات آپ کو یقین تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ ان سوالات کی وجہ سے نہ پریشان ہونا ہے، نہ ہی یہ سوچنا ہے کہ ان سوالات کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں، جس علی کے ماننے والے ہیں، اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ ہمیں کسی سوال کے جواب میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو ایگنوسٹک بھی نہ کر سکے تو پھر وہ آپ کو ڈیسٹ کر دیتا ہے۔ ڈیسٹ کون ہوتا ہے؟ ڈیسٹ وہ ہے جو کہتا ہے میں ربوبی ہوں، میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن خدا نے کوئی قرآن نہیں اتارا، آئین نہیں اتاری، شریعت نہیں اتارا، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی معاد نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، بس خدا ہے اور میں خدا سے بڑی محبت کرتا ہوں اور خدا مجھ سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ بھی ہیں وہی ایتھسٹ ہیں، انہوں نے اپنے آگے اقسام بنائے ہوئے، برانچز بنائی ہوئی ہیں بچوں کو گھیرنے کے لیے۔ یہ بات ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر خدا نے ہمیں شریعت بھی دی ہے، خدا نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے، خدا نے ہمیں رسول بھی دیا ہے، خدا نے ہمیں ائمہ بھی دیے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے جمع ہیں، ہم حسین پہ رونے کے لیے جمع ہیں، ہم امام کو ماننے والے ہیں، ہم ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر امام پر ایمان رکھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے کوئی شریعت بھی دی ہے، امام رہنمائی بھی کرتا ہے، دنیا میں آپ سے کچھ مطالبہ بھی کرتا ہے۔ اگر ہم بھی، میں جوانی میں ویسٹ میں گیا، وہاں رہنے کے لیے کچھ عرصہ میں وہاں رہا، وہاں جا کے مجھے زیادہ احساس ہوا کچھ ہمارے دوست تھے ان میں اور انگریزوں میں، کافروں میں کوئی فرق ہی نہیں تھا، صرف محرم میں فرق آ جاتا تھا۔ محرم میں وہ نظر آتے تھے امام بارگاہ میں، اس سے پہلے نہ مسجد میں نظر آتے تھے نہ امام بارگاہ میں نظر آتے تھے، لیکن ہے مسلمان۔ اگر میں مسلمان ہوں تو مجھ میں اور کافر میں عملی زندگی میں کوئی فرق نظر آنا چاہیے۔ اگر میں علی والا ہوں تو مجھ میں اور دوسرے میں کوئی فرق نظر آنا چاہیے، عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ جیسے ابھی آپ فرق بتا رہے تھے جو کربلا میں ہوتا ہے، اربعین میں ہوتا ہے، کربلا میں اگر فرق نظر آتا ہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے، تو ہماری زندگیوں میں فرق نہیں نظر آتا۔ ہماری زندگیوں میں فرق نظر آنا چاہیے۔ ہمیں خود یہ احساس ہمیشہ رہنا چاہیے کہ میں عزادار ہوں اور عزادار اول وقت نماز ترک نہیں کرتا۔ اگر کسی کی اول وقت نماز ترک ہوئی ہے تو وہ عزادار نہیں ہے، وہ امام کا نہیں ہے، اس لیے کہ امام نے ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام، لا تنال شفاعت من استخف بالصلاة، میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا لے، پڑھتا ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو نماز پڑھتا ہو لیکن اول وقت نہ پڑھتا ہو، بوجھ سمجھ کے پڑھتا ہو، اس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ حسین کا نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کہہ رہے یہ میرا نہیں ہے۔ جناب سیدہ آپ کو انشاءاللہ محشر میں چن چن کے آپ کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن اس چناؤ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی ہو۔ اگر نمازی نہیں ہے تو اس چناؤ میں بھی نہیں آئیں گے۔ ہم اگر یہ جو ابھی ہم نے پتہ نہیں یہاں عرض کیا یا وہاں عرض کیا، ایتھزم چلی تھی فلسفے سے، آپ کے بھی کہیں نہ کہیں ہم نے اشارہ کیا ہے۔ فلسفے میں جب شکست ہوئی ایتھزم کو، اس کی وجہ سے وہ آگئی سائنس میں۔ فلسفے میں کیا شکست ہوئی؟ اس لیے کہ ان سے جب آپ پوچھتے تھے پرانے ایتھسٹ سے، آج کل تو یہ نہیں کہتے، پرانے جتنے ایتھسٹ تھے، 1000 سال یہ سلسلہ جاری رہا، ان سے پوچھتے تھے بتاؤ یہ دنیا کس نے بنائی ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ وہ کہتے تھے یہ مادہ ہے اور مادہ ازلی ہے، یہ ہمیشہ سے تھا۔ کیونکہ یہ ہمیشہ سے تھا تو اس کے بارے میں آپ نہ پوچھیں کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ جیسے ہم خدا کے لیے کہتے ہیں، خدا کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ خدا کو کس نے بنایا، اس لیے خدا ہمیشہ سے تھا۔
خدا ازلی ہے، خدا ابدی ہے. جو ازلی ہو، ابدی ہو، واجب ہو، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا کہ اسے کس نے بنایا ہے. جسے کسی نے بنایا ہو، جو حادث ہو، جو مخلوق ہو، اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ اسے کس نے بنایا. وہ کہتے تھے اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے، یہ کائنات ابدی ہے. اب سائنس نے جب ترقی کی اور بگ بینگ کی تھیوری آئی تو سب متفق ہو گئے، سب نے اجماع کر دیا کہ یہ دنیا، یہ کائنات ازلی نہیں ہے، یہ بنی ہے، پیدا ہوئی ہے، مخلوق ہے. جب مخلوق ہے تو پھر اس کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. یہ اگر یہاں تک ہم آ جائیں کہ یہ بہت بڑی فتح تھی موحدین کی، دینداروں کی، ایمان والوں کی، اور بہت بڑی شکست تھی. جو بے حیا ہوتے ہیں، بے غیرت ہوتے ہیں، وہ شکست کھانے کے بعد بھی مسکراتے رہتے ہیں. وہ ایسے آتے ہیں جسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کوئی اگر کسی میں حیا ہو تو وہ ایسی شکست کے بعد منہ کسی کو نہیں دکھاتا. انہوں نے وہ میدان چھوڑا اور سائنس کا میدان اختیار کیا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. پادری کا صلوات. سائنس میں بھی ان کی شکست ہے، اس لیے کہ یہ ساری بحث اب سائنس نے یہ کہا کہ جو صبح ازل تھا، جہاں سے دنیا کا آغاز ہوا ہے، اسے ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں مختلف نظریات پیش ہوئے. ان تمام نظریات کو ایک طرف رکھیں اور نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین کے خطبے کو ایک طرف رکھیں. یہ نظریہ ہے، یہ فرضیہ ہے. یہ کہتے ہیں شاید ایسا ہوا ہوگا، ہمیں اس کا علم ہو جائے گا. اس کے مقابل میں 1400 سال پہلے امیر المومنین کہتے ہیں یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اس کی ابتدا کیسے تھی، یہ مراحل تکوین کیا تھے، ان سب کا بیان نہج البلاغہ میں موجود ہے. یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ سائنس میں آ جاتے ہیں، سائنس میں خدا ثابت کرنا ہے، سائنس میں امیر المؤمنین کی امامت ثابت ہو جاتی ہے. 1400 سال پہلے جو شخص اس کائنات کے بننے کے تمام مراحل دقیقاً بیان کر سکتا ہے وہ امام ہی ہوگا. اس تک یہ علم کہاں سے آیا؟ اس کے پاس کوئی یہ ٹول نہیں تھے، اس کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھے، اس کے پاس کوئی راکٹ نہیں تھے. یہ آپ ہیں جو ٹیلیسکوپ اور راکٹ کے محتاج ہیں. وہ نور ہے، وہ جہاں چاہے خود سفر کر لیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والی. کل ہم نے کچھ مثالیں آپ سے پیش کی تھی. 4 حشرات ہیں، حیوانات ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اور انہیں مقایسہ کیا گیا ہے انسانوں کے ساتھ. چونٹی کو دنیا والوں کے ساتھ، مکھی کو منافقین کے ساتھ، اور مکڑی کو مشرکین کے ساتھ. مکھی پہ ہم نے تھوڑا سا بولا تھا. ابھی مکھی کو تھوڑا سا اور یہ بتا دیں کہ جو منافق ہے وہ مکھی کی طرح ہے، اسے معرفت نہیں ہے. وہ کبھی آ کے طہارت پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی جا کے نجاست پہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے پاس اگر کوئی ملاک نہیں ہے، معیار نہیں ہے، فرق نہیں ہے، طاہر کون ہے، نجس کون ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. جس کے زبان پہ کبھی علی، کبھی دشمن علی کا نام آئے وہ منافق ہے، اور اس کی مثال مکھی کی ہے. جو علی والا ہے وہ پھر علی والا ہے، وہ حق کے ساتھ، وہ حق کے ساتھ. حق اور باطل ایک جیسے نہیں ہوتے، سب ایک جیسے ہو جائے. علی بھی ایک جیسے، علی کے مقابل میں جو ہے وہ بھی ایک جیسے ہو گئے. وہ علی والا نہیں ہے. ایک شخص عمار کی قبر پر رو رہا تھا. کسی نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی عمار سے اسے بہت محبت ہے. کہا جانتے ہو کس کی قبر ہے؟ کہا جی سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے. اچھا تمہیں یہ پتا ہے اسے کس نے مارا تھا؟ کہتے جی پتا ہے. کس نے مارا تھا؟ کہتے ہیں سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا تھا. یار تم عجیب آدمی ہو، قاتل بھی سیدنا اور مقتول بھی سیدنا. کہتے ہیں بات آپ کی بھی صحیح ہے سیدنا. یہ مکھی ہے، ہر طرف جو جا کے بیٹھ رہے مکھی ہے. انسان ایسا نہیں ہو سکتا. انسان کو معلوم ہے
کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے. اور محبت اہل بیت فطری ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو پتہ نہ ہو کہ ہم نے کس سے محبت کرنی ہے. میں نے ایک گفتگو میں ایک مجلس میں ایک اشارہ دیا تھا کہ قرآن میں جو کچھ ہے، قرآن معجزہ اس لیے بھی ہے کہ قرآن جو کچھ بھی آپ سے کہتا ہے، آپ کی فطرت، آپ کا عقل، آپ کا شعور کہتا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے، اس کی تصدیق آپ فوراً کہتے ہیں ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. کوئی ایسی بات قرآن نہیں کرتا جو آپ کو پتہ نہ چلے صحیح ہے صحیح نہیں ہے. ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں. ایسی کتاب کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جو کچھ کہے وہ آپ کی فطرت بھی کہے. محبت اہل بیت کا جو تقاضا کیا ہے وہ آپ کی فطرت بھی کہتی ہے اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے. کیوں لوگوں کو کربلا سے اتنا عشق ہے؟ یہ سارا اعتبار آئے کربلا سے اتنا عظیم عشق تمام لوگوں کو کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو جمال سے محبت ہے. جمال کو نظر انداز نہیں کر سکتے، خوبصورتی کو انسان نظر انداز نہیں کر سکتا. اور کربلا خوبصورتیوں کا وہ عظیم گلدستہ ہے جس کی تعریف جناب سیدہ زینب کبریٰ نے فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا. وہ جمال ہے جو تمام انسانوں کو جذب کیے ہوئے ہے. انسان فطری طور پر اہل بیت سے محبت کرتا ہے. چوتھا جانور نحل. ہم لوگ اس کو بھی مکھی کہتے ہیں، شہد کی مکھی. مجھے پسند نہیں ہے یہاں اس کو میں مکھی کا نام بھی لوں، بھلے شہد کی ہو. آپ نحل، سورہ نحل بھی ہے. نحل جو ہے اس کی شباہت دی گئی ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے مومن سے. مومن کی مثال نحل کی طرح ہے. نحل ہمیشہ جا کر پاک اور پاکیزہ طیب پھولوں سے رس لیتی ہے اور پاک اور پاکیزہ شیرین عسل شہد دیتی ہے. مومن کون ہوگا؟ مومن وہ ہوگا جس کی دوستی مومنین سے ہوگی. جو بیٹھے گا، مکھی، شہد کی مکھی اگر کسی پھول پہ بیٹھتی ہے تو اس پھول کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس سے رس لیتی ہے لیکن اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ مومنین جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں اہل محلہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، انہیں فائدہ دے کر جائیں گے. مومن کی مثال مکھی کی ہے. وہ کھاتی بھی پاکیزہ ہے اور جو پروڈیوس کرتی ہے وہ بھی پاک اور پاکیزہ ہے. وہ شفا ہے، اصل میں شہد میں شفا ہے. مومن شفا ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کسی مومن بھائی کے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. مومن میں شفا ہے. اب ہمارا ایمان نہ رہے تو الگ مسئلہ ہو گیا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں جی آج کل مومن کہاں ملتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، دوسرے کسی کو مومن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. غلط ہے یہ. سب مومن ہیں. اس کا عمل کیسا ہے اس کا فیصلہ خدا کرے گا. یہاں ہمارے لیے سب مومن ہیں. جو بھی علی کا نام لیتا ہے وہ مومن ہے. مومن آپ کے لیے علاج ہے، آپ کے لیے دوا ہے. مومن کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور یہ جو شہد کی مکھی ہے، نحل شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ ہے اس لیے مجھے شہد کی مکھی کہنا پڑ رہا ہے. شہد کی مکھی جب پھولوں پر بیٹھتی ہے واپس آتی ہے تو واپس ایک دروازے پہ ہوتا ہے جس کو یعصوب النحل کہتے ہیں. یعصوب النحل وہاں ہوتا ہے فطرت میں اس مکھی کے بھی، شہد کے مکھی کے فطرت میں بھی رس کو چوسنا ہے، طہارت پر بیٹھنا ہے. لیکن کچھ لوگ فطرت سے ہٹ بھی جاتے ہیں. انسان کی فطرت میں محبت ہے اہل بیت، کچھ محبت اہل بیت سے فطرت سے ہٹ بھی جاتے ہیں. یہ جو یعصوب النحل ہے یہ وہاں ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کون پھول سے آیا ہے اور کون نجاست سے آیا ہے. جسے جو پھول سے آیا ہو اسے جانے دیتی ہے، جو نجاست سے آیا ہو اسے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. یعصوب النحل. اور امیر المؤمنین کا ایک لقب ہے یعصوب الدین. یعصوب الدین کا کیا مطلب ہے؟ جب قیامت ہوگا، معاشر ہوگا، اعراف پر امیر المؤمنین ہوں گے اور تمام خلائق آ رہے ہوں گے. امیر المؤمنین دیکھیں گے کون طہارت سے آ رہا ہے کون نجاست سے آ رہا ہے. جس میں خوشبوئے ذکر حسین ابن علی ہوگی اسے جنت کا راستہ دے دیں گے. اور جو نجاست سے آ رہا ہو، نجاست کا ذکر سن کے آ رہا ہو، اس کا مقدر جہنم ہو جائے. سوا پر محمد والا
امیر المومنین یعصوب الدین ہیں. اعراف پر امیر المومنین قرآن میں سورہ اعراف میں ہے. اس کے بعد سورہ اعراف میں یہ بلند ترین مقام، کیونکہ امیر المومنین جو حاصل ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہمیں کون ہے. احادیث میں بہت ہے لیکن مفسرین کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. یہ پنکھا ایک اگر میری طرف ابھی نہیں ہے آج، اس وجہ سے مجھے پریشانی ہے، انتظامیہ سے کوئی ایک پنکھا مجھے اگر دے سکیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. امیر المومنین کا ایک اور لقب امیر النحل بھی ہے. ایک سریہ تھا، غزوہ اور سریہ کا فرق آپ جانتے ہیں، جس میں رسول خدا شرکت نہ فرمائے وہ سریہ ہے. مسلمانوں کا لشکر جاتا تھا اور ادھر جو کفار تھے انہوں نے ایک دفاعی حکمت عملی یہ اپنائی تھی کہ ان کے گاؤں سے، ان کے شہر سے پہلے جو پہاڑ تھا اس میں انہوں نے شہد کی مکھیاں آباد کر دی. اس میں جب بہت سی شہد کی مکھیاں ہیں، ان کی وجہ سے جب اسلامی لشکر جاتا تھا، اور جب لشکر جاتا ہے تو اس میں گھوڑے ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، اور اس پہاڑ کے پاس سے جب یہ کاروان، یہ لشکر گزرتے ہوئے شور کرتا تھا. اس کی ہوا اس میں آواز ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کو تھوڑا سا اگر کوئی ٹھیک کر لے. صلوات پڑھ کے محمد والے. تھوڑا اس طرح جو لشکر بھی جاتا یہ شہد کی مکھیاں ان پہ حملہ کر دیتی ہیں. وہ سب کچھ چھوڑ کے، اپنا مقصد چھوڑ کے واپس مدینہ آ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ ایسا ہوا. دوسرے نے کہا یا میں جاتا ہوں، مکھیوں سے کوئی ڈرنے والی بات ہے. دوسرا لشکر گیا، وہ بھی واپس آیا. پھر امیر المؤمنین کو امیر بنا کر رسول خدا نے بھیجا. جب امیر المؤمنین وہاں پہنچے، لشکر کا شور تو وہی لشکر کا شور تھا. اس شور کو سن کے مکھیوں نے حملہ کیا، آسمان مکھیوں سے بھر گیا اور سورج کی روشنی آنا منقطع ہو گئی. اتنے زیادہ مکھیوں نے حملہ کیا. باقی جو اصحاب تھے وہ دوبارہ گھبرا گئے، فرار کی تیاری کی. امیر المؤمنین نے ان مکھیوں سے کہا کہ یا جند اللہ علیک باعداء اللہ، اے اللہ کے لشکر جاؤ، اللہ کے دشمنوں پہ حملہ کرو. وہ مکھیاں پلٹی اور جنہوں نے رکھا تھا اپنی حفاظت کے لیے انہی پہ انہوں نے جا کے حملہ کر دیا. اگر اللہ کے ساتھ رہو تو اللہ اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور امیر المومنین کیا ارشاد فرما رہے ہیں. میں آج پہلا جو خطبہ ہے اس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا، اور کچھ میں نے پیش کیا ہے، کچھ یہاں پیش کر رہا ہوں، کچھ الکوثر میں پیش کر رہا ہوں. اس دونوں کے باوجود خطبہ پورا نہیں ہوگا، اور کچھ آپ کے لیے بھی ہوم ورک چھوڑ رہا ہوں کہ اس کو آپ پڑھیں. اور مفتی صاحب نے بہترین ترجمہ کیا ہے، اگرچہ اس میں ابھی مزید بہتری کی گنجائش ہے، اس لیے کہ سائنس ترقی کر گئی ہے اور بہت سی چیزیں اب سمجھ میں آ رہی ہیں جو اس وقت مفتی صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے قرآن کا بھی ہر وقت میں ترجمہ ہونا چاہیے، ہر زمانے میں، اور نہج البلاغہ کا بھی ہر زمانے میں میرا ترجمہ ہونا چاہیے. اگرچہ مفتی صاحب ایسا ترجمہ کر گئے جیسا ترجمہ شاید پھر کوئی کر سکے، خدا ان کی مغفرت فرمائے. انشاء الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء، اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں امیر المومنین کہ اللہ نے انشاء، اسی میں نے یہاں پیش کیا تھا فطر الخلائق بقدرتہ، پہلے فطرہ فرمایا، فاطر السماوات والارض، میں نے شاید فاطر کا معنی میں نے بیان کیا ہے. انشاء انشاء خلق نہیں ہے. خلق اگر آپ بھی کوئی چیز بنائیں یہ بھی آپ نے خلق کر لی، پہلے کسی نے ڈیزائن دیا اس کو دیکھ کے بنایا، وہ بھی خلق ہے. انشاء اسے کہتے ہیں جب کوئی بلڈنگ مٹیریل نہ ہو آپ عدم سے خلق کریں، اسے انشاء کہتے ہیں. انشاء الخلق انشاء.
انشاء کیا یعنی ایجاد کیا. لفظ ایجاد بھی انشاء کو نہیں پہنچاتا. مفتی صاحب نے ایجاد ترجمہ کیا. ایجاد کیا مخلوقات کو، ایک ایسی ایجاد جسے تم نہیں سمجھ سکتے ہو. قرآن بھی اسی طرح کہتا ہے وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جب اس منزل سے جہاں سے آگے جبرائیل کی وپر جلتے تھے رسول خدا تشریف لے کے گئے، وہاں کیا ہوا آپ کو کیا بتایا جا سکتا ہے؟ آپ کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہاں ہوا یہ کہ خدا نے وحی کی. کیا وحی کی؟ ما اوحا، تم کیا جانو کیا وحی کی. انشاء الخلق انشاء، ایجاد کیا خلق کو امیر المومنین، ایسی ایجاد جو تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے. آیت ہے قرآن کی نا انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. اور مسلمانوں نے اسی کو پکڑ لیا کہ رسول ہم جیسے بشر ہیں. یہ تو آدھی آیت ہے. اگر آدھی آیت کو ماننا ہے تو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. آدھی آیت ہے. وہ سارا جو اقیم الصلاۃ کیا ہے وہی خدا نے خود کہا ہے خدا نماز کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن یہ آدھی آیت ہے. یہ بھی آدھی آیت ہے انما انا بشر مثلکم. اس کے بعد کیا ہے؟ یوحا الیہ، میں تم جیسا بشر ہوتا اگر مجھ پر وحی نازل نہ ہوتی. مجھ پر وحی ہوتی ہے، میں خدا سے متصل ہوں، میں تم جیسا کہاں ہوں. اپنی شکل دیکھی شیشے میں کبھی جب کہتے ہو تم امام رسول جیسے. انما انا بشر مثلکم، لیکن یوحا الیہ انشاء الخلق انشاء وابتدأه ابتداء بلا رویت اجلاها ولا تجربة استفادها ولا حرکت احدثها. امیر المومنین کلام ہے. رویہ بغیر سوچ کے، فکر کے، اندیشہ کے خلق کیا. خلق بھی انشاء کیا، اور اس انشاء کو بھی کیسے کیا؟ بلا رویت آجالہا، کسی فکر کی جولانی کے بغیر. رویہ کہتے ہیں اسی پودے کو پانی دینے کے لیے. پودے کو اگر آپ پانی دیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. آج کل بہار ہے، یہ شادابی پانی کی وجہ سے ہے. اور فکر کو، انسان کو جو شادابی دیتا ہے وہ اس کی فکر ہے، اندیشہ ہے. اس لیے اندیشہ کو رویہ کہتے ہیں. اس کائنات کو خدا نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے لیے اسے سوچنا نہیں پڑا، اسے فکر نہیں کرنا پڑا، اسے اندیشہ نہیں کرنا پڑا، اسے تجربہ نہیں کرنا پڑا. آپ جو بھی چیز بناتے ہیں اسے ڈیزائن کرتے ہیں، اس کو تجربہ کرتے ہیں، اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا پروٹوٹائپ بناتے ہیں، پھر پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے کوئی بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں. اور اگر دوسرے کریں تو اسے دیکھ کے کرتے ہیں. خدا نے یہ کائنات بنائی، لیکن کسی تجربے کا خدا محتاج نہیں تھا، فکر کرنے کا محتاج نہیں تھا، کسی حرکت کا محتاج نہیں تھا. اس نے ارادہ کیا اور اس کائنات کو خلق کر دیا. کون کہہ سکتا ہے کہ خدا نے کیسے خلق کیا؟ جی جو یہ سب دیکھ رہے ہیں. اسی خطبے کے آخر میں اس کو تھوڑا سا ایک حصہ پہلے لا کے آپ کو سنا رہے ہیں. اسی پیراگراف کے آخر میں ثم زینھا بزینۃ الکواکب، یعنی امیر المومنین جانتے تھے، اور امیر المومنین جانتے ایسے تھے کہ یہ جب حقائق بتا رہے ہوتے تھے پہلے رات کو بیٹھ کے سوچتے نہیں تھے. میں آپ کے خدمت میں جو تقریر کر رہا ہوں، میں نے اس تقریر کے پیچھے سینکڑوں گھنٹوں کی محنت کی ہے. اس سے پہلے جو میں نے پڑھائی کی وہ الگ، اور جتنا میں نے پڑھا وہ سب میں اگر آپ کو منتقل کروں تو آپ کو تو پتہ نہیں کتنے یہاں پہ سینکڑوں گھنٹے اور بیٹھنا پڑے گا. بھائی میں نہیں بول سکتا جب تک میں تیاری نہ کروں، میں نہیں بول سکتا جب تک میں فکر نہ کروں. مجھے جولان فکر کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، نہج البلاغہ کھولنا پڑتا ہے، قرآن دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے میں کوئی 20-30 منٹ کی اسپیچ کر سکتا ہوں. لیکن امیر المومنین سے جب آپ پوچھتے ہیں دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، کسی بھی سوال کے بارے میں، امیر المومنین کو سوچنا نہیں پڑتا، کوئی فکر نہیں کرنا پڑتا. وہ کچھ بتا دیتا ہے، اس جگہ تک کا بتا دیتا ہے کہ خدا نے جب اس کو خلق کیا تو میں صرف ظاہر نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کائنات خلق ہو رہی تھی، میں اس کے پیچھے پردوں کے پیچھے جو اسرار ہیں ان کو بھی دیکھ رہا تھا. اور یہ دعویٰ صرف علی کر سکتا ہے کہ خدا خلق کرتے ہوئے نہ سوچتا ہے، نہ کسی تجربے سے استفادہ کرتا ہے، نہ کوئی حرکت کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے اور خلق ہو جاتا ہے.
واللہ اتنے فضائل ہیں علی کے نہج البلاغہ میں، علم علی کے، انہیں کون بتائے گا، انہیں کون سنے گا؟ ثم زینہا بزینۃ الکواکب. میں ابھی بہت مختصر گزر کے جا رہا ہوں، لیکن اس وقت آپ بیٹھ کے ذرا اس پہ کام کیجیے گا. کائنات کس طرح علی کے سامنے مجسم ہے، اور کس طرح 4 جملوں میں وہ کچھ بیان کر رہا ہے جو آپ ابھی بھی فزکس کی ہزاروں کتابیں پڑھ کے بھی آپ کو یہ علم حاصل نہیں ہوگا. ان تمام ٹیلیسکوپ کے ساتھ بھی یہ علم حاصل نہیں ہوگا. یہ راکٹ اور یہ سارے آزمائش گاہوں کے لیبارٹریز کے سائنٹسٹ کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہے. ثم زینہا بزینۃ الکواکب، پھر اس نے اس آسمان کو کواکب ستاروں کی زینت سے، ستاروں کی سجدش سے سجایا. وضیاء الثواقب، اور تاروں کی چمک دمک سے. واجرا فیہا سراجا مستطیرا، اور اس میں ذوفشانی کرنے والے چراغ کو رکھا. ذوفشانی کرنے والے چراغ کو رکھا. میں ترجمہ کر رہا ہوں، بیان کرتا ہوں کیا معجزہ ہے کلام امیر المومنین میں. وقمرا منیرا، اور جگمگاتے قمر کو رکھا. آسمان میں ستارے ہیں، ستاروں کی کیا حقیقت ہے، ان کے کیا سائز ہے، ان کا حجم کیا ہے، وہ کہاں ہے، وہ سب علی کو پتا ہے. اور ان ستاروں میں سے کس کا نور اپنا ہے، کس نے نور عاریتاً لیا ہوا ہے، یہ بھی پتا ہے. یہ اس زمانے میں علی ارشاد فرما رہے ہیں جس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا چاند سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے، چاند سے زیادہ نور کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے تمام اجرام فلکی میں سے اگر کسی کو کوئی پیار دینا ہوتا، اگر کسی کی کوئی تعریف کرنی ہوتی تو اسے چاند کہا جاتا تھا. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں کہ ستاروں کی سجدش دیکھو، ستاروں کی چمک دیکھو. اور اس آسمان میں خدا نے سورج کو رکھا جو ذوفشانی کر رہا ہے، جس کا نور اس کا اپنا ہے. اور اس افلاک میں اس نے قمر کو، چاند کو رکھا جو جگمگاتا ہے، ذوفشانی نہیں کرتا، اس کا نور اپنا نہیں ہے. فی فلک دائر وسقف سائر ورقیم مائر. یہ 3 حرکتیں بتا رہا ہے. یہ سارا جو آسمان تم دیکھ رہے ہو، اس آسمان میں یہ کل آسمان بھی حرکت میں ہے، یہ یونیورس اسپینڈ کر رہا ہے. اور اس میں جو جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، وہ خود بھی اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. اور اس گھومنے کے علاوہ ایک اور حرکت ہے کہ وہ تمام سیارے خود روٹیٹ بھی کر رہے ہیں. یہ علم کون حاصل کر سکتا ہے؟ یہ علم صرف اور صرف وحی سے مل سکتی ہے. رسول خدا سے علی کو یہ علم ملا. یہ علم لدنی. یہ دعویٰ کوئی کر سکا ہی نہیں ہے، کسی کے تخیل میں بھی نہیں آیا کہ وہ یہ بیان کرے. ابھی سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے وہ یہاں تک بھی نہیں جا سکتی کہ یہ مادہ پیدا کیسے ہوا. وہ کہتا ہے یہ ہمارے سائنس سے باہر کا سوال ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے یا کسی بھی چیز نے اس کو کیسے پیدا کیا. ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں جو ہے وہ کیسے ہے. ہم صرف ہاؤ کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہے. کس نے خلق کیا نہیں. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے کس نے خلق کیا، اور مجھے خالق کا بھی پتا ہے کہ خالق خلق کرتے ہوئے اس کی کیفیت کیا تھی. کیفیت کہنا غلط ہے، پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خالق نے اسے کیسے خلق کیا وہ میں جانتا ہوں. اس نے جب خلق کیا، اس خلق کے لیے اسے فکر کی جوالانی کی کوئی ضرورت پیش نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. علی وہ مظہر علم خدا ہے جس سے جو پوچھا جاتا تھا اس کا جواب دیتا تھا. کبھی علی کو سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. کبھی علی کو سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. جانتے ہیں بہت عجیب عجیب لوگ آ کے سوال کرتے تھے. اور خلیفہ وقت ہے آپ کے شرطۃ الخمیس میں 6000 کمانڈر تھے، ان میں سے ایک مالک اشتر تھا. مالک اشتر میں سے ایک تھا. ان سب کے ہوتے ہوئے جس کی اتنی طاقت ہو، اس کے لیے مجال ہے کسی کی کہ وہ کھڑے ہو کے جو جی میں سوال کرے خطبہ کاٹ دے، خطبہ کو رہنے دے. ابھی آپ اچھا سوال بھی کریں، ابھی آپ سوال کریں تو یہ کرنے نہیں دیں گے کہ ہماری مجلس خراب مت ہے.
مولانا ابھی بات کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، یہ گھنٹہ برداشت کرو، بعد میں پوچھ لینا، مجلس خراب نہ کرو۔ امیر المومنین کی مجلس میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے پوچھتے تھے، امیر المومنین اجازت دیتے تھے، پوچھو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ بتائیں کہ سورج کا ڈائیمیٹر کیا ہے، اس کا حجم کیا ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے، لیکن تمہیں کیا پتہ چلے گا، میں جو بھی جواب دوں گا تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ میں نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ اس وقت وہ ناسا کی سائٹ پہ جا کے دیکھ تو نہیں سکتا تھا جی، ابھی آپ لوگ تو جا کے ناسا کی سائٹ پہ دیکھ لیں گے سورج کا ڈائیمیٹر کیا ہے۔ امیر المومنین نے کہا تو نے کیونکہ پوچھا ہے میں تجھے جواب دیتا ہوں، تو سمجھ نہیں سکتا، نہ تو نہ تیرے ساتھ بیٹھے لوگ سمجھیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرا یہ جواب جن لوگوں تک پہنچے گا انہیں میری عظمت کا علم ہوگا۔ کیا ہے سورج کا پتہ؟ کیا امیر المومنین کہا 900 into 900 فرسخ، 900 ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ آپ لوگ جمعے کے لیے سنتے رہتے ہیں نا، آپ توجہ مسائل پڑھتے ہیں تو فرسخ ہے، اگر آپ کو فرسخ پتہ نہیں ہے اس کو کنورٹ کر لیجئے، 900 کو 900 ضرب دے دیں، آپ کے پاس جو فگر آ رہی ہے وہ فرسخ ہے، اسے اگر میل میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 8,60,000 میل بنتا ہے تقریباً، کیونکہ فرسخ کتنا ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، اور سورج جو 1400 سال میں تھوڑا سا کم بھی ہوا ہوگا، یہ تھوڑا زیادہ تو نہیں ہوا، وہ تو بن ہو رہا ہے، کم ہوا ہوگا۔ علی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اس زمانے کا انسان تو گوگل نہیں کر سکتا تھا، ناسا کی سائٹ پہ نہیں جا سکتا تھا۔ آپ چلے جائیں ناسا کی سائٹ پہ، جو آج ناسا نے لکھا ہے، ان تمام ٹیکنالوجی کے بعد لکھا ہے، اتنے سوچ و بچار کے بعد لکھا ہے، اتنے سائنٹسٹ نے مل بیٹھ کر لکھا ہے، اس وقت علی کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو گیا، رینڈم اس نے سوال کیا، اے علی مجھے سورج کے حجم بتائیے۔ امیر المومنین نے فوراً بتایا، اور وہ جواب آج بھی صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اگر ناسا میں دیکھو اور وہ ناسا کا جواب نظر آئے تو یہ نہ کہنا علی نے صحیح کہا تھا، کو ناسا میں صحیح لکھا ہے، جو صحیح وہ ہے جو علی کہتا ہے۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، یا امیر المومنین آپ سے جو بھی سوال کرتے ہیں آپ بغیر پوچھے فوراً آپ بول دیتے ہیں، کچھ سوچا کرو۔ امیر المومنین نے کہا بتاؤ یہ کتنی ہے، انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ بھائی تو سامنے کی بات ہے، یہ سامنے کی بات ہے، اس کائنات کے اسرار و رموز تمہارے لیے اسرار و رموز ہیں، علی کے لیے یہ تمام اسرار و رموز سامنے کی بات ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ولا حمامت نفس اضطرب فيها وأحال الأشياء لأوقاتها، میں چھوڑ دیا، میں نے ایک جملہ اور سکپ کر لیا، وأحال الأوقات وأحال الأشياء لأوقاتها، تمام چیزوں کو ان کے وقت پر چھوڑ دیا، یعنی خدا نے جو خلق کیا، یہ خلقت جو ہے وہ گریجول ہے، یہ بگ بینگ ہوا یا جو بھی چیز ہوئی اس کے بعد یہ ٹائم لگا، اور ٹائم لگ کر ہر چیز اپنے وقت پر اپنے کمال تک پہنچی۔ آپ اگر اس کمال تک پہنچے ہیں کہ آپ کو خدا نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، محمد جیسا نبی دیا ہے، علی جیسا امام دیا ہے، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف جیسا امام دیا ہے، آپ اس مرحلوں سے گزر کر انسانیت بلوغ پر پہنچ کر اس قابل ہوئی تو یہ تمام نعمتیں ملی۔ رزق کی پریشانی ہے، چون شیر مادر است مہیا اگرچہ رزق ہے، تم رزق سے پریشان ہو، رزق جس طرح شیر مادر تم دنیا میں آئے تھے، ماں کا دودھ تمہارے لیے کچھ کرنا پڑا، تمہیں مہیا تھا نا، تمہارے آنے سے پہلے خدا نے تیار کر لیا تھا، تمہارا رزق بھی بالکل تیار ہے، مہیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شیر مادر تیار تھا۔ پھر کوشش کیوں کرنی پڑتی ہے؟ ان جہد و کوشش بے تو جائے مکیدن است، جو ماں کا دودھ تھا وہ بالکل تیار تھا، وہ معجزن تھا، ماں کی محبت بھی ٹھاٹھے مار رہی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس بچے کو شک کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا؟
یہ دودھ تب تک نہیں ملے گا جب تک یہ پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں مکھی دن کو چوسے نہیں. یہ جو تمہیں کہا گیا نا رزق کے لیے کوشش کرو، یہ کوشش یہ مکھی دن کی طرح چوسنے کی طرح ہے. اگر یہ کوشش کرو گے رزق تیار ہے، خدا نے تیرے لیے آمادہ رکھا ہوا ہے. اور وہ مومن ہی نہیں ہے جو دنیا میں ناکام ہو جائے. اسے میں علی والا مانتا ہی نہیں ہوں جس سے اپنا رزق بھی حاصل نہ ہو سکے. علی والا رزق بانٹنے والا ہوتا ہے، رزق کے لیے پریشان گھومنے والا نہیں ہوتا. احال الاشیاء لاوقاتها، تمام چیزوں کو ان کے وقت پر چھوڑا، تدریجاً آگے چلایا. بس وقت آ گیا اور میرے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے، گلا بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن اتنی میں درخواست آپ سے کروں گا کہ نہج البلاغہ کے جو آگے کلمات تھے ان میں معجزات ہی معجزات، پورا نہج البلاغہ معجزہ ہے. علی معجزہ ہے، علی کا ہر معجزہ ہے. یہ معجزہ ہم نے آگے پہنچانا ہے، ہم پر واجب ہے، فرض ہے. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ ابھی آپ سے ہمیں ایسے جوان ملے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اسے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے آگے پہنچانے میں مدد کریں گے. اور میں ابھی دوبارہ بھی کہتا ہوں، اگر یہاں جو موجود ہیں یا یہ آواز جو باقی جگہ پر بھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے، جتنے جوان اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں وہ آگے بڑھیں. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ کلام امیر المومنین، کمال امیر المومنین دنیا تک پہنچے. یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پہ واجب ہے جتنا ہم سے ہوتا ہے. ہم یہ اپیل ہی کر سکتے تھے نا، آپ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں اور باقی جو آپ میں جو استعداد ہے، ہم یہ اپیل کر سکتے. ہم نے جو ان کی خدمت کرنی ہوگی اس میں ہم کو تعین نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گے ہم اپنے رزق کا کیا کریں گے، دنیا کا کیا کریں گے، پیٹ کا کیا کریں گے. ایسا کام کرو جس میں رزق بھی ہو، خدا بھی ہو. کر سکتے ہو، یہ کر سکتے، کوئی مشکل نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس شہید کا آج ذکر کرنا ہے اس کی شہادت حسین پہ سب سے زیادہ گرا تھی. جب امام نے تنہا رہ گئے، جنگ کرتے تھے، جب حملہ کرتے اشقیاء کو پسپا کرتے تھے تو وہ مڑ کر خیام کی طرف آ جاتے. امام واپس تشریف لاتے، صدا استغاثہ بلند کے حل من ناصر ینصرنا. خیام میں کوہرام مچ گیا، خیام میں سے گریے کی آوازیں آنا شروع ہوئی. حسین تشریف لائے اور کہا کہ ان البکاء امامک، ابھی کیوں رو رہے ہو، ابھی تمہارے رونے کا وقت آنے والا ہے. جب خیمے لوٹیں گے، جب خیموں کو آگ لگائی جائے گی، جب چادریں چھینیں گی، جب تازیانے مارے جائیں گے، اور تمہیں تو اس وقت بکا کرنا ہے، ابھی سے کیوں رونا شروع کیا. کہا آپ کی صدا استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا. عرض کیا زینب سے، عرض کیا کہ زینب میرا شیر خوار مجھے دے دو، میرا علی اصغر مجھے دے دو. زینب سے کیوں کہا اور رباب سے کیوں نہ کہا؟ جب ایک بچہ شیر خوار مخصوصاً پیاس محسوس کرتا ہو اور جب تک وہ بول سکتا ہو وہ بول کے پانی مانگے گا، جب تک رو سکتا ہو وہ رو کے پانی مانگے گا، اور جب رونے کی طاقت بھی ختم ہو جائے تو حالت تلذذ میں آ جائے گا، کبھی منہ کھولے گا اور کبھی منہ بند کرے گا تاکہ بتائے کہ مجھے پیاس لگی ہے. اسے اگر یہ پتا ہو کوئی اور اس کیفیت کو نہیں سمجھ رہا تو یہ تو کہے گا ماں تجھے تو سمجھنا چاہیے. رباب کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ اصغر کے پاس رہتی، اصغر کو دیکھتی، اس لیے زینب سے اصغر کو مانگا. حسین نے اصغر کو لیا، اپنے عبا میں چھپایا. حسین جب تشریف لے کر جاتے تھے تو کبھی پیدل جاتے اور کبھی گھوڑے پہ جاتے. جب اس ننھے قرآن کو اپنی عبا میں چھپایا تو پیدل لشکر اعداء کی طرف چلے. حسین کو شام سے آتے دیکھ کر لائنوں نے کہا حسین قرآن لے کے آ رہا ہے اور بار بار قرآن کو چوم بھی رہا ہے، اس قرآن کا واسطہ دے کے پانی مانگے گا.
اجرکم علی اللہ. بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، پھر نہ جانے اگلے سال یہ فرش عذاب ہم ہوں یا نہ ہو. حسین اصغر کو لے کے پہنچے اور جب ابا کو ہٹایا اصغر کا چاند سا چہرہ نمودار ہوا اور جنت کے سردار کو کیا کہنا پڑا. میرے خیال میں اس سے بڑے مسائل کے الفاظ نہیں ہیں. کہا اے شامیو، اگر تمہارے نظر میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، تو یہ بچہ تو معصوم ہے، اسے لے لو، پانی پنا کے لے آؤ. زمین پہ رکھنا چاہا، لشکر اعداء میں کوہرام مچ گیا. اور کوئی کہتا پانی دے دو، اور کوئی کہتا پانی نہ دو، اور کوئی کہتا ابن سعد تجھ پر خدا کی لعنت، تو کس کے مقابل ہمیں چڑھ کے لے آیا. ابن سعد بولا حرملا کلام القوم، حرملا اس قوم کو خاموش کرو. حرملا بولا میں انہیں کیسے روکوں، میں انہیں کیسے خاموش کروں. حرملا کو اشارہ کیا اپنے تیر کے ذریعے کلام الحسین. اجرکم علی اللہ. حرملا نے تیرے سے شعبہ جوڑا. خدا آپ کو سننے کی طاقت دے، خدا مجھے بھی ہمت دے. جب حرملا کو مختار نے پکڑا اور اس سے کہا بتا تو نے کربلا میں کیا جرم کیا. حرملا کہتا ہے میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، میں بس سائڈ میں رہتا تھا، میں نے 3 دفعہ تیر چلایا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہ کیا. کہا کہ کون کون سے مقام پہ تیر چلائے. کہا پہلا تیر میں نے جو چلایا وہ عباس کی آنکھوں میں جا کر لگا. دوسرا تیر جو میں نے چلایا وہ حسین کے سینے میں لگا. اور تیسرا تیرے سے شعبہ جب مجھے کہا کلام الحسین، میں نے تیرے سے شعبہ جوڑا، اصغر کی ننھی گلے کا نشانہ لیا، میں نے تیر جوڑا. وَذُبِحَتْ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ. اجرکم علی اللہ. مختار نے پوچھا اے ملعون، تجھے کہیں تمہارا دل بھی تڑپا، تجھے کہیں رحم بھی آیا؟ کہا نہیں، صرف ایک مقام پہ مجھے رحم آیا. جب میں نے تیر سے شعبہ چھوڑا، تیر جا کر علی اصغر کے گلے پہ لگا، تیر نے علی اصغر کو ذبح کر دیا. علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں تھا، جیسے ہی تیر لگا علی اصغر نے لپک کر سینے حسین کو تھام لیا. قاتل بھی تڑپ گیا ہو، وہاں حسین کی دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی. یہ وہ شہید ہے جو سب سے کم سن بھی ہے،
حسین کو سب سے پیارا بھی ہے. باقی شہید جہاں بھی شہید ہوئے وہ حسین سے دور تھے، لیکن یہ حسین کے سینے پہ تھا. اس نے بہت جلدی جان دے دی. مجھے نہیں پتا اکبر کے سینے سے پھل کا نکالنا زیادہ مشکل تھا یا اصغر کے گلے سے تیر کے پھلوں کا. حضرکم اللہ. جو 3 دن کا پیاسا ہو، جسے 3 دن سے نہ دودھ ملا ہو، نہ غذا ملی، نہ کھانا ملا، شیر خوار ہے، نہ دودھ نہ پانی ملا ہو، اس کے گلے میں کتنا سا خون باقی رہ گیا ہوگا. جتنا بھی خون تھا حسین نے اپنے چلو میں بھرا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان سے ندا آئی، اگر یہ خون آسمان کی طرف آیا کبھی آسمان بارش نہ برسائے گی. زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین سے ندا آئی، یہ خون ناحق میں برداشت نہ کر سکوں گی. پھر زمین سے کچھ نہ اگے گا جو نہ آسمان سے برداشت ہوا، جو نہ زمین برداشت کر سکی. قلب حسین نے برداشت کیا، خون اپنے محاسن پر مرے اور خدا سے فرمایا خدایا قیامت کے دن اسی حالت میں اجرکم اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. اگر کسی گھرانے میں بچے کوئی وفات ہو جائے، صرف ہاسپٹل میں گیا، ایکسیڈنٹ بھی نہ ہوا، لاش خراب بھی نہ ہوئی ہو، اس باپ کے لیے سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جنازہ لے کے گھر کیسے جایا جائے. رشتہ دار ساتھ آتے ہیں، کبھی کوئی جنازہ پکڑتا ہے، کبھی کوئی جنازہ پکڑتا ہے. اللہ نے مظلومیت حسین، علی اصغر کا لاشا ہے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے، تنہا چلے، کس دل سے چلے. کبھی قیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی واپس پلٹ کر آتے ہیں. اس عمل کو امام زمان برداشت نہیں کر سکے. اعمال عاشورہ میں تمام مومنین یہ عمل انجام دیتے ہیں. پھر حسین نے وہ کیا جس سے عرش خدا لرز گیا. ایک اپنی تلوار سے پشت خیمہ ایک ننھی سی قبر کو کھودا، علی اصغر کو قبر میں رکھا، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے. اللہ اکبر، میں نے اپنا اکبر قربان کر دیا. اللہ اکبر، میں نے اپنا اصغر قربان کر دیا. اجرکم اللہ. بس آپ کی زحمت تمام. حسین کی آخری تمنا یہ تھی، کسی کو دفن نہیں کیا تھا، معلوم تھا کربلا کے بعد، عاشورہ کے بعد آدھا نے کیا کرنا ہے. آخری تمنا یہ تھی کہ علی اصغر کی سانس سالم رہے، علی اصغر کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہ ہو. جب وہ حدیث قیام میں آئے تو رباب نے پوچھا ہوگا نا میرا اصغر کہاں ہے. مقتل میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ رباب نے یہ کہا ہو مجھے آخری دیدار کیوں نہیں کرایا، لیکن حسین نے جو کہا، جو رباب نے جواب دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے کہا بیٹا ایسی حالت میں تھا، اصغر ایسی حالت میں تھا
کہ نہ ماں اسے دیکھ سکتی تھی نہ زینب اسے دیکھ سکتی تھی. میں نے کسی کو نہیں دکھایا, میں نے جا کے دفن کر دیا. پھر پوچھا ماں تھی تڑپ گئی, کیا ہوا تھا میرے بچے کے ساتھ؟ جب حسین نے بتایا ماں تڑپ کر بولی بنیا اصغر مثلک ینحر. جن بچوں کو نہر کا نہیں پتا, اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا, اونٹ کے گلے میں نیزہ مارا جاتا ہے, رباب کہتی ہے اے میرا اصغر, اے میرا ششماہا, تجھے یوں ذبح کیا گیا. رباب اب آپ نہ دیکھیے, اب آپ جھولا جھولائیے, اس لیے کہ وہ وقت بھی آ گیا کربلا میں لعینوں نے لاشوں کو گننا شروع کیا, سروں کو نو کے نیزہ پر بلند کرنا شروع کیا. ایک لعین بولا کہ 72 شہید ہوئے تھے, سر 71 ہے, 72واں تلاش کرو. ایک لعین نے کہا میں نے دیکھا تھا پشت خیمہ حسین کو چھپا رہے تھے, کیسے کہوں, ماں سے کہوں گا نہ سنیں, اتنا روئے میری آواز آپ تک نہ پہنچے. نہ جانے رباب نے یہ منظر کیسے دیکھا, 4 نیزہ بردار آئے, نیزہ زمین میں اکہتر سر نیزے پہ بلند ہیں, 72ویں کی تلاش ہو رہی ہے. ایک نیزہ زمین میں گیا, بدن پورا نیزے پہ, اصغر کا بدن نیزے کے اوپر. رباب پکاری میرے مولا آپ کی آخری تمنا پوری نہ ہوئی. حضرکم اللہ, بس آخری جملے, آپ پھر جملے کی زیارت کریں. یہ سر جب ہر سر کو تن سے جب جدا کرنا پڑا تو خنجر سے جدا کیا گیا, لیکن ایک ششماہا لاشا ہے. ذبح من الاذن الى الاذن من الورید الى الورید. اصغر کا سر جدا کرنے کے لیے خنجر کی ضرورت نہ پڑی, سر جدا کیا, 9 کے نیزے پر بلند کیا, اکبر کی لاش کو حسین کے اوپر پھینک دیا.